اللہ تبارک تعالیٰ کے بچوں کے پڑھنے کو، استاد کے پڑھانے کو، ذمہ دار اور مدرسے کی خدمات کو قبول کرے اور اس کے دوبارہ کرے، بلکہ تعلیم حیات اور قیام مدد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے سے، اس کے ذمہ داروں سے اور ان بچوں سے اور گارجینوں سے، سبوں سے قرآن کریم کی خدمت دے کر یہ سلسلہ دراصل قرآن کریم کا سلسلہ یہاں بڑی سلسلہ ہے۔ قرآن کریم جو ایک آیت پڑھا اور اس میں دوسروں کو پڑھایا، تیسروں کو پڑھایا، چوتھے کو پڑھایا، یہ جتنے بھی پڑھانے والے ہیں اب ابتدا تعلیم رہا، سب لوگوں کو سب لوگ سب کے جامعہ میں مشترک ہوتے ہیں اور اس کی رزق آ جاتے ہیں اور سب کے سب لوگ ملا کے مشترک ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دین کی تعلیم، دین کی خدمت میں اخلاق ہوتا ہے، جس میں نمائش نہ ہو، نفس کو دخل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کے اس سے محبت کرنے والے، آپ ان سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب سے ہماری درجہ محبت ہو اور اس محبت کے انداز میں سنت کی روشنی میں ہم قرآن شریف کی خدمت کریں، قرآن شریف پڑھنے والوں کی خدمت کریں، قرآن شریف کے پڑھنے والوں کی خدمت کریں، قرآن شریف کے نظام کو قائم کرنے والوں کی خدمت کریں، ان کے ذمہ داروں کی خدمت کریں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر آ جاتا ہے اور بلا کسی تصور کے، بلا کسی تشدد کے تو واقعی ہم کو نہیں آتا۔ لیکن اگر ہمارے اندر قسم قسم کی تصور ہے، قسم قسم کی بناوٹ ہے، تو یاد رکھیے یہ دین نہیں ہے، یہ نفس ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نفس ہے۔ آج ابھی ہم لوگ بہت کڑکڑاتے جاڑے سے نکلے، آج تو ہمارے گھروں کے اندر پاخانے پیشاب خانے کا انتظام ہے، آج سے 30 سال قبل پاخانے پیشاب کا انتظام نہیں۔ یہ ٹھنڈا پانی تھا، تالاب کا پانی یا کنویں کا پانی ہوا کرتا، جس کو پاخانے کی ضرورت ہوتی، ایک لوٹا پانی لیتا اور آدھا کلو 1 کلومیٹر دور جا کر کہیں پڑنے کی جگہ پر پاخانے کر کے چلا جاتا۔ گرمی کے زمانے میں چلچلاتی دھوپ ہوتی، ایک لوٹا پانی لیا اور کہیں آدھا کلو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کے کسی آڑ میں جا کر پاخانہ کر کے چلا۔ جب پاخانے کی ضرورت جاڑے میں ہوئی، کڑکڑاتے جاڑے میں نہیں ہوگا، گرمی کے زمانے میں ہوئی، چلچلاتی دھوپ میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ترجیح ہے۔ دین کسی طرح سے، دین اگر ہماری ضرورت کے اندر داخل ہو جائے تو ہم دیندار بن گئے، ہم دین کے خاتم بن گئے، ہم عامل سنت بن گئے، ہم عالم سنت بن گئے، عالم شریعت۔ اگر ہمارے اندر جس طرح بلا تکلف، جیسے پاخانہ پیشاب کو میں کڑکڑاتے جاڑے میں روکا، میں چلچلاتی دھوپ میں روکا، ایک طبی ضرورت ہے، میں طبی ضرورت پورا کرنے کا ضرورت۔ اسی طرح سے یتیم کی خدمت ہماری طبی ضرورت بن گئی، نماز کا پڑھنا ہماری طبی ضرورت بن گیا، شریعت پر عمل کرنا ہماری طبی ضرورت بن گیا، اچھے لوگوں سے محبت کرنا ہماری طبی ضرورت بن گیا۔ ہم دیندار بن جائیں گے، اور اگر طبی ضرورت ہماری نہیں بنی، ہمارے اندر اخلاق پیدا نہیں ہوا، تو یاد رکھیے کہ لمبا کرتا پاجامہ، لمبی ٹوپی اور داڑھی کچھ نہیں کام آئے گی۔ اللہ کا جو ملائم ہو مال والا اللہ کے رحمان دولت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نمائش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو صرف دلوں کے قلب کرنے اور قلب نروگا صاف
चलाने वालों की हम खिदमत करते हैं। हम जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इखलास के साथ पढ़ा रहे हैं। रुपये चंद हजार रुपये 10,000 20,000 25,000 रुपये को हमको हमारे असातिज़ा हज़रात को यहाँ हज़रात कहते हैं ये इसकी कीमत नहीं, ये इसकी कीमत नहीं। दीन की कीमत तो अल्लाह ताला की नहीं, दीन की कीमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तय्यन किया है जो बात होते हैं। ये तो वक्ती गुजारे के लिए है हमारे उलमाए किराम ने, बल्कि हमारे आलिम मौजूद हैं यहाँ पर, ये बतलाएंगे आपको, तस्दीक कर सकते हैं। उलमाए मुतक़द्दिमीन के हैं दीन की खिदमत पर उजरत लेना नाजायज़ है, लेकिन रफ्ता रफ्ता बाद में आकर के लोगों के अंदर तसाहुली पैदा हुई, सुस्ती पैदा हुई। उलमाए मुतक़द्दिमीन ने वक्त की कीमत, वक्त की उजरत लेना जायज़ है। ये दीन की खिदमत पर उजरत नहीं है, दीन की खिदमत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए है। जो बात नजर आती होगी अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा के अंदर, हमारे कारकुनान मदरसा के अंदर, हमारे मुताल्लिक़ीन के अंदर, हमारे मुआविनीन के अंदर और हमारे ये छोटे छोटे नौजवान बच्चे जो दीन की खिदमत हासिल कर रहे हैं, इनके गार्जियन जो दीन की खिदमत हासिल करने के लिए और दीन को जानने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाकर इस दौर में बड़ी कुर्बानी पेश करता है। अल्लाह ताला सब लोगों को सही दीन अता करे और इखलास के साथ हम सबको सोचने की, सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों को कुरान से याद कर लिया है, इसे याद रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे असातिज़ा किराम के